خواتین و حضرات 2024 اور بہار کی آمد ہے اور یہ جو زمانہ ہے بہار کا، یہ کس طرح سے امتحانوں کی وجہ سے جو امتحان بچوں کے اسکولوں میں اور ہمارے گلیوں اور بازاروں اور ارد گرد کے ماحول میں ہو رہے ہیں، اس کا زمانہ ٹھہرا۔ اور ان امتحانوں میں کامیابی اور ناکامی یہ ہمارے سامنے آئی۔ کامیابی کو ہم نے کیسے ڈیل کیا، کامیابی کو ہم نے کیا ڈیفائن کیا، کامیابی سے ہمارے اندر کیا ریاکشنز پیدا ہوئے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن یہ موضوع جو آج سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا چند ویڈیوز میں، یہ موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے، اس لحاظ سے کہ میں نے اس کی وجہ سے اپنے کلینک میں بہت کیجولٹیز دیکھی۔ ابھی 1-2 مہینے پہلے ہی ہمارے ہاں کلینک میں بہت شدت سے جو بریک ڈاؤنز ہم نے دیکھے اپنے کلینکس میں، وہ بچوں کے داخلوں کے حوالے سے تھے، ناکامیوں کے حوالے سے تھے۔ وہ زندگی کی مختلف معاملات کی ناکامیاں تھیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کچھ حسرتیں تھیں جو دم توڑ گئیں، کچھ خواہشات تھیں جو پوری نہ ہوئیں، کچھ امیدیں تھیں جو بر نہ آئیں، کچھ خواہشیں تھیں جو پوری نہ ہوئیں۔ اس کے نتیجے میں انسان کو جو نفسیاتی ریاکشن پیدا ہوتا ہے، اسے ہم نفسیاتی طور پر ایک فیلئر کی کیفیت کہتے ہیں۔ ناکامی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کے اوپر تو بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن فیلئر کے ساتھ، کامیابی کی بجائے ناکامی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے ان ویڈیوز میں۔ فیلئر کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ صاف ظاہر ہے فیلئر اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان پرانا ہے۔ آپ اگر مڑ کے دیکھیں تو جو ہمارا وہ زمانہ تھا جب ہم شکار کیا کرتے تھے پتھروں کے ساتھ، تو اس زمانے میں ہمارا فیلئر یہ تھا کہ ہم نے ایک شست لی اور اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا چاہا، اور عین جب ہٹ کرنا چاہتے تھے تو وہ وہاں سے موو کر گیا۔ تو یہ جو شکاری تھا، جو ہرن کا شکار کر رہا تھا، یہ مایوس ہو گیا، کیونکہ یہ فیل ہو گیا اپنے اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں جس کو وہ کرنا چاہتا تھا، اور اس کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوئی، اور اس نے اپنے سر کو پکڑا اور اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اس کا فیلئر اس ہرن کی کامیابی ہے جو اس کے تیر سے بچ گیا۔ کائنات کے نظام میں ہم اکثر آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھتے ہیں جب ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، جب ہماری امیدیں بر نہیں آتی، اور ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہوا نہیں، اور اسے پھر ہم ناکامی تصور کرتے ہیں، اور اس ناکامی کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ نہایت ہی منفی رشتہ ہے۔ نہ تو ہمیں اپنا فیلئر ہینڈل کرنا آتا ہے، اور نہ ہی ہمیں دوسروں کے فیلئرز کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور نتیجتاً جو کیجولٹیز ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کی شکل میں، طرح طرح کی انگزائٹیز کی شکل میں، اور یہاں تک کہ ہم نے چند مہینوں میں یہ جو گزرے ہیں ان میں خودکشی، اٹیمپٹڈ سوئسائڈز، سیلف ہارم، بالکل ایک دیوانگی کی کیفیت پیدا ہو جانا، رشتوں کا ٹوٹ جانا ناکامی کے کانسیکوینس میں، مایوسی کے نتیجے میں جو پیدا ہوئی اس فیلئر سے، اس کو دیکھا ہے اور دل بہت ٹوٹا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ آپ سے اس کے بارے میں بات ہو کہ ناکامی کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اور اس ناکامی کے بارے میں تھوڑی سی ہم گہری نظر سے اس کو جانچیں کہ یہ ناکامی ہے کیا۔ یہ انسانوں کے اندر اتنی مایوسی کی کیفیت کیسے پیدا کر دیتی ہے، کیوں ذریعہ ہے ہمارے اندر اتنی نیگیٹیوٹی کا، جب ہم اچھا اب یہاں یہ بات ضرور میں کہنا چاہوں گا ان ویڈیوز کے سٹارٹ میں ہی کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں پروپوگیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فیلئر بڑی اچھی چیز ہے، شاباش بہت اچھا ہے، ویری گڈ، ہم یولوجائز کرتے ہیں فیلئر کو، اور سکسیس کی تو خیر ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تو
یہ میرا مقصد نہیں ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو فیلئر کے لیے اکسا نہیں رہا، صرف یہ میسیج دینے کی کوشش کروں گا ان ویڈیوز میں کہ ہم اپنے فیلئرز کو ہینڈل کیسے کر سکتے ہیں. نتیجے میں کیا ہو جب وہ چیز نہ ہو جس طرح سے آپ اسے چاہتے تھے کہ ہو جائے، تو پھر ہمارے ریاکشنز اپنی ناکامی اور دوسروں کی ناکامی کے بارے میں کیا ہونے چاہیے. یہ وہ ویڈیوز ہیں جو میں آپ تک لے کر آؤں گا انشاءاللہ. اور آئندہ کی گفتگو میں ہم یہ طے کریں گے کہ یہ جو فیلئر کا تصور ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا. یہ بھی طے کریں گے کہ یہ جو فیلئر ہے یہ کیوں ہمارے لیے اس قدر ناآسودگی کا باعث بنتا ہے. کیا یہ ہمیشہ سے ناآسودگی کا باعث تھا؟ لیکن میں یہ بھی عرض آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فیلئر، ناکامیاں، حسرتیں یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ سے بھی دور کر دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو آپ کے پیاروں سے دور کر دیں، کیونکہ ہمیں ناکام پسند نہیں ہیں لوگ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ معاشرتی طور پر ان کی وجہ سے آئسولیٹ ہو جائیں. لیکن یہ تو طے ہے نا کہ وہ ناکامیوں کے لمحے ہی تو ہوتے ہیں جب اپنے رب کے آپ بہت قریب چلے جاتے ہیں، جب آپ کو وہ یاد آنے لگتا ہے جس کو آپ نے بھلا دیا تھا. کامیابیاں ہمیں اس سے دور کرتی ہیں اور ناکامیاں اس کے قریب کرتی ہیں. تو کیا ہی اچھی بات کی ہے امام علی علیہ السلام نے کہ میں نے پہچانا اپنے رب کو اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے. اور یہ بھی تو یاد ہی ہے نا ہم سب کو کہ خود اس نے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا، اس نے یہ کہا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ ہم تو ہیں ہی خسارے کی پروڈکٹ. ہم ایک ایسی پروڈکٹ ہیں کہ ہماری نیچر میں خسارہ ہے. تو ہمارا جو خسارے کے ساتھ، خسارہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہے اس کا کم ہو جانا. تو یہی ہے نا جو ہمیں پریشان کرتا ہے کہ اب ہم کم ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے کامیابی حاصل نہیں کی. تو یہ جو حقیقتیں ہیں، جو اتنی بڑی بڑی حقیقتیں ہیں، ان سے ہم ایک نیا رشتہ بنائیں، ایک نئے انداز سے فیلئر کو دیکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے اس بارے میں بات ہوگی.